نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى في محكم تنزيله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے رب نے آگاہ کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، شکر گزار بن کے جیو گے، اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، تمہاری نعمتوں کی حفاظت کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکرے بندے بن کر جیو گے، رب العالمین کی ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، اللہ نے فرمایا ناشکرے بندوں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بننے کا حکم دیا اور ناشکری سے منع فرمایا ہے، اور بتایا جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے سے۔
اور بتایا جو بندہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ کا نافرمان اور ناشکرہ بن کے جیتا ہے، اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے اور وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں، صحت کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، علم و ہنر کی شکل میں، علم و فہم کی شکل میں، اعضاء و جوارے کی شکل میں، عقل سلیم کی شکل میں، آنکھوں کی شکل میں، کانوں کی شکل میں، دل و دماغ کی شکل میں، ہاتھ پیر کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر حق و ہدایت کی شکل میں، توحید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ ان نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ انکاؤنٹیبل نعمتیں، بے شمار نعمتیں، بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو دے رکھی ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور شریعت نے ہم کو یہی تعلیم دی، اسی احساس نعمت کے ساتھ ہم کو جینا ہے، احساس نعمت کو لے کر زندگی گزارنا ہے۔ ایک ایک سانس احساس نعمت میں گزرے، ایک ایک آن احساس نعمت میں گزرے، ایک ایک لمحہ احساس نعمت میں گزرے، ایک ایک گھنٹہ احساس نعمت میں گزرے، زندگی کا ایک ایک دن احساس نعمت میں گزرے، زندگی کا ایک ایک ہفتہ احساس نعمت میں گزرے، زندگی کا ایک ایک مہینہ احساس نعمت میں گزرے، ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے، ہماری شام احساس نعمت میں گزرے، ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار، ہمارے رات و دن احساس نعمت میں گزرے، ہمارا سفر احساس نعمت میں گزرے، ہمارا حضر احساس نعمت میں گزرے۔ صبح شام کے جو اذکار، جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں، اس میں سے ایک ذکر ہے جو ہم کو احساس نعمت کو یاد دلاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبح میں ایک مرتبہ، شام میں ایک مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کا حکم ہے۔ صبح میں ایک مرتبہ، شام میں ایک مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ بندہ صبح میں کہتا ہے اے اللہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، صبح میں جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، یا دنیا میں جس بندے کو بھی، کائنات میں کسی مخلوق کو بھی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، فمن کا، یہ سب تیری طرف سے ہیں، وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، سارا شکر تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ جب شام ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ شام میں جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، یا زندگی دنیا میں جس بندے کو بھی جو نعمت ملی ہے، یہ تیری طرف سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریف تیرے لیے، ساری شکر گزاری تیرے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا اعتراف بھی ہو، نعمتوں کا اقرار بھی ہو۔ انسان کو یہ مان کر چلنا چاہیے زندگی میں مجھے بے شمار نعمتیں ملی ہوئی، زندگی میں بے شمار نعمتیں مجھے حاصل ہیں، لیکن ان نعمتوں کی ناشکری کر کے میں بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ سید الاستغفار صبح شام پڑھنے کا حکم ہے، اس کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے، اس کے معنی اور مطلب پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔
अबू लका बिनिअमतिका अलैहि व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई मेरा रब नहीं है। खलक़तनी, तूने ही मुझे पैदा किया, मुझे बनाया। व अना अब्दुका, मैं तेरा एक हक़ीर और फ़क़ीर बंदा हूँ। व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत, हस्बे इस्तिताअत, मैं तेरे वादों को पूरा कर रहा हूँ, मेरी ताकत के मुताबिक मैं तुझसे किए हुए अहदो पैमान पे चलता हूँ, तेरे वादों पे चल रहा हूँ मेरी ताकत के मुताबिक। अबू लका बिनिअमतिका अलैया, ऐ अल्लाह मैं इकरार करता हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं इस बात को मान कर चलता हूँ तेरी बेशुमार नेमतें मेरी ज़िंदगी में हासिल हैं। व अबू बिज़ंबी, ऐ अल्लाह मैं इस बात को भी मानता हूँ तेरी नेमतों को हासिल करने के बाद जैसे कुछ तेरी शुक्रगुजारी होनी चाहिए मुझसे नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं बड़ा गुनहगार बन चुका हूँ तेरी नाशुक्री करके। फ़ग़फ़िर ली, लिहाजा मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, इसलिए कि तेरे अलावा कोई मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। सुबह शाम हम अल्लाह की नेमतों का एहसास करके, उन नेमतों को मान के, एतराफ़ करके शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हाज़रीन गिरामी, मगर अफ़सोस है इंसान बड़ा नाशुक्रा निकला। नाशुक्री इंसान की सरिश्त में है, नाशुक्री इंसान की फितरत में है, नाशुक्री इंसान की तबीयत में और मिजाजों में है। इंसान रब्बुल आलमीन का बड़ा नाशुक्रा साबित हुआ है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते, बेशक इंसान बड़ा जालिम है, बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इंसान की अक्सरियत रब्बुल आलमीन की नाशुक्री है। और शैतान ने अल्लाह ताला से ये वादा करके आया था जन्नत से उतरते हुए, क्या कहा था? मैं तेरे अक्सर बंदों को तेरा नाशुक्रा बनाऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कुरान कहता है शैतान ने चैलेंज किया, ऐ अल्लाह तेरे बंदे खाएंगे तेरा, गाएंगे मेरा, बहुत सारे बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे। एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़लीलम मिन इबादिय शकूर, मेरे बहुत सारे बंदे नाशुक्रे, शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं मेरा शुक्रिया अदा करने वाले, मेरी शुक्रगुजारी करने वाले बंदे कलील, बहुत कम हैं। सूरह आदियात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान रब्बुल आलमीन का बड़ा नाशुक्रा है। कनूद किसे कहते हैं? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कनूद का मतलब है किसी इंसान को नेमतें भी मिली हैं और मुसीबतें भी मिली हैं। नेमतों का तो ज़ुबान पे ज़िक्र नहीं होता, मगर मुसीबतों का ज़ुबान पे ज़िक्र होता है। 100 नेमतें मिली हुई हैं, अगर इंसान को एक मुसीबत मिल जाए उन 100 नेमतों को भुला देता है, वो एक मुसीबत को याद करता है और शिकायत करता है, तकदीर पे एतराज़ करता है, रब्बुल आलमीन पे एतराज़ करता है। 100 नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं होती, वो एक दो मुसीबतें जो इंसान को मिल गई हैं उनका जिक्र करता है, उनकी शिकायत करता है। यही इसी इंसान को कनूद कहा जाता है, जो रब्बुल आलमीन के नेमतों की शुक्रगुजारी तो नहीं करता, मगर एक दो मुसीबतें जो पहुंच गई हैं उनकी नाशुक्री करते हुए फिरता है। नाशुक्री ये गज़ब इलाही को दावत देती है, नाशुक्री ये अल्लाह के अजाब को दावत देती है, नाशुक्री ये अल्लाह के गुस्से को दावत देती है। नेमतें छिन जाती है नाशुक्री की वजह से, नेमतें ख़त्म हो जाती है नाशुक्री की वजह से।
اگر آپ شکر گزاری کریں گے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی الحمدللہ بولیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کی نعمتوں میں اللہ برکت دے گا، اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. فرمایا کہ جو نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد نعمتوں کو بدل دیتا ہے، یعنی نعمتوں کی ناشکری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو شدید العقاب، بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے. قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کریم کہتا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے افراد پر بھی عذاب آتے ہیں اور اقوام پر بھی عذاب آتے ہیں. انسانوں پر، اشخاص پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، اور قوم اگر ناشکری کرتی ہے تو قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. ہر جمعہ ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں دو دوستوں کا ذکر ہے. واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. دو دوست تھے، ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا. دونوں کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے انداز میں بیان کیا، اللہ ان دونوں کی گفتگو کو سنیے. ایک دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغیچے دیا، انگور کے دو باغیچے، اور باغیچوں کے اطراف آس پاس میں کھجور کے درخت بھی اللہ نے دیے، اور دو باغیچوں کے درمیان میں یہ کھیتی بھی اللہ تعالیٰ نے دی. کھیتی بھی دی، انگور کے دو باغ بھی دیے، اور آس پاس میں کھجور کے درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا من خلالہما نہرا. اور یہ انگور کے دو باغیچے خوب پھل دیتے تھے، خوب فصل اگتی تھی، اور دو باغیچوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نعمت دیا، پانی کی نہر بھی جاری کر دیا. پانی جتنا ہوگا درختوں کو، کھیتوں کو، اتنا پھل دیں گے، اتنا فصل نکلے گا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بھی جاری کر دیا. انگور ہیں، کھجور ہیں، کھیتیاں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شادابی ہے، ہریالی ہے، عالیشان باغ ہے، باغیچے ہیں اور پھل ہیں. ان سب کو پانے کے بعد وہ اپنے غریب دوست سے کیا کہتا ہے سنیے. کہنے لگا کہ انا اکثر منکا مالا واعز نفرا. میں تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں، میں تجھ سے زیادہ اولاد والا اور تعلقات والا بھی ہوں. یعنی مال ملنے کے بعد مغرور بن گیا، اس کے دل و دماغ میں فخر اور گھمنڈ آ گیا. اور وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اور ظالم بن کے فخر اور غرور کے ساتھ جب وہ باغ میں داخل ہوا، لہلہاتے باغوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ لہلہاتے ہریالی والے، شادابی والے، پھلدار باغ یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور غرور اس قدر بڑھ گیا، کہنے لگا وما ظن الساعة، میں نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی. انسان کے پاس جب مال زیادہ آ جاتا ہے نا، انسان مغرور بن جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ قیامت کا بھی انکار کر دیا. مال ملنے کے بعد اتنا مغرور بن گیا، قیامت کا انکار کر دیا. ہاں، بدعملی اور خوش فہمیاں، نافرمانیاں اور خوش فہمیاں، بے ایمانی اور خوش فہمی، اور کہنے لگا غرور کے مارے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر میں قیامت آنے والی نہیں ہے، اگر قیامت آ بھی جائے تو آخرت میں بھی میرا سب کچھ ویسے ہی اچھا رہے گا جیسے دنیا میں میرا سب کچھ اچھا ہے. تو بدعملی کے ساتھ خوش فہمی بھی اس کے اندر داخل ہو گئی. دوسرا دوست جو کہ غریب تھا، اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم تمہارے باغیچے میں داخل ہو رہے تھے ماشاء اللہ کہتے، لا قوت الا باللہ کہتے، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے باغ میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ نوازنے والا اللہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ باغ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تم داخل ہوتے؟ پھر کہنے لگا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْنَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ آج یہ باغیچہ تم کو ملا ہے، آج اللہ آپ کو امیر بنایا ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنا دے گا اور آپ کو غریب بنا سکتا ہے۔ آج نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، آج باغیچے آپ کو ملی ہوئی ہیں، اللہ اگر چاہے تو ان باغیچوں پر آسمان سے کوئی آفت اتر سکتی ہے۔ غریب دوست نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَأُحِيطَ بِثَمَرِ، جیسے کہا ویسے ہی ہوا، اس کے باغیچوں پر آسمان سے عذاب آیا، باغیچے برباد ہو گئے، فصل تباہ ہو گئی۔ تو کف افسوس ملتے ہوئے وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کف افسوس کو ملتے ہوئے یہ بات کہنے لگا۔ یہاں دیکھیے، مال آنے کے بعد اس کو عقل نہیں آئی، مال کھونے کے بعد اس کو عقل آئی۔ مال کو پانے کے بعد اگر عقل آتی تو اللہ تعالیٰ صبح شام اس کے مال میں، اس کی نعمتوں میں برکتوں کو نازل کرتا، لیکن مال پانے کے بعد اس کو عقل نہیں آئی، اس لیے وہ سارا مال اس کا برباد ہو گیا۔ حاضرین گرامی، یہ تو افراد کی بات تھی۔ اقوام کی اگر، قوموں کی اگر بات کریں، قوموں کو اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ ناشکری کرتی ہیں قومیں، تو قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یمن میں رہنے والی قوم سبا کا ذکر کیا۔ کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمیل و شمال۔ اللہ اکبر، باغات تھے۔ سبا قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیے، ہریالی دیے، شادابی دیے، پھل دیے، نہریں جاری کیے، سڑک کے دونوں کناروں پر پھلدار درخت تھے، سڑک کے اس طرف بھی درخت، سڑک کے اس طرف بھی درخت، روڈ کے دونوں کناروں میں پھلدار درخت اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ایسے درخت تھے، پھل لٹکتے تھے۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خالی ٹوکرا سر پہ لے کے ان پھلدار درختوں کے نیچے سے سڑک کے کنارے سے گزرتا، ادھر سے گزرتا، ادھر سے واپس ہوتا، تو درخت کے پھل اتنے ٹوٹتے، جب وہ ٹوکرا لے کر واپس آتا تو ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اتنے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو نوازا تھا۔ پھر فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، رب کی روزی کو خوب کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، بڑی مبارک بستی ہے، بڑی عمدہ بستی ہے، اور رب غفور، اور بڑا معاف کرنے والا رب ہے۔ فاعرضوا، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ ناشکری کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ تبارک و تعالی ایسا سیلاب بھیج دیا، پوری کھیتیاں، پورے پھلدار درخت تہس نہس ہو گئے، زیر و زبر ہو گئے، پورے برباد ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی قوموں کا ذکر کیا، ایسے کئی افراد کا ذکر کیا جنہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شکر گزاری نہیں کی، اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہماری بزنس میں ترقی ہوتی ہے، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بار بار رب العالمین کی طرف مڑنا چاہیے۔ یاد رکھو، نعمت کے ملنے کے بعد نعمت دینے والے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔
نعمت کو پانے کے بعد منعم حقیقی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نعمت کو حاصل کرنے کے بعد کبھی یہ نہ کہو یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میرا پلاننگ ہے، یہ میرا منصوبہ ہے۔ اگر ایسا آپ کہیں گے آپ کی نعمتیں چھن جائیں گی۔ نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری محنت نہیں ہے، یہ میری پلاننگ نہیں ہے، یہ میری کوشش نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے ملا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے آزمائش کے لیے دیا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بن کے جیوں یا اس کے ناشکرہ بن جاؤں، شکریہ ادا کروں گا یا ناشکری کروں گا۔ یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ہم ادا کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ہماری نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کرتا رہے گا۔ نعمت ملنے کے بعد جسے نعمت نہیں ملی، کوئی غریب ہے، کوئی تجارت میں ترقی نہیں کر رہا ہے، اس کو کبھی حقیر نظروں سے نہ دیکھو، کم نظر سے نہ دیکھو۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، مجھے نعمت مل جاتی ہے، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ جاتا ہوں، جسے نعمت نہیں ملی اسے کم نظر سے دیکھتا ہوں، اسے حقیر نظروں سے دیکھتا ہوں۔ کبھی ایسا مت کرو، اگر ایسا کریں گے یہ بھی نعمتوں کی ناشکری میں شامل ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اگر اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے تو نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خود خیرات بھی کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا اظہار کیجئے۔ حاضرین گرامی، نعمت ملنے کے بعد کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی ناشکری کو واجب کر دیا ہے، اللہ کی شکر گزاری کو ضروری قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے شریعت کی تعلیم ہے کہ مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خالق کا بھی شکریہ ادا کرو، مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرو، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ کے بندوں کی طرف سے تم کو کچھ نعمت ملی ہے، اللہ کے بندوں کی طرف سے تم پر کچھ احسانات ہیں، تو اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا بھی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جب تک آپ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اللہ کا بھی شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ بندوں کی طرف سے آپ کو کچھ بھی نعمت ملتی ہے، احسان کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے بندوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ عورتوں سے مخاطب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ جلتی ہوئی دیکھا ہے۔ قُلْنَا وَبِمَا يَا رسول اللہ، عورتوں نے کہا کس لیے اللہ کے نبی، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جل رہی ہیں؟ پیارے نبی نے کہا دو ریزن ہیں، تکثرن اللعنہ، پہلا ریزن یہ ہے تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، تم بد دعا زیادہ کرتی ہو، تم لعنت ملامت کے جملے زیادہ کرتی ہو، تم گالیاں زیادہ دیتی ہو۔ اپنے بچوں کو گالیاں دینا، پڑوسیوں کو گالیاں دینا، رشتہ داروں کو گالیاں دینا، تم بہت جلد بد دعائیں دیتی ہو، گالیاں دیتی ہو، زبان کو خراب کرتی ہو۔ تمہاری زبان کی لعنت ملامت کی وجہ سے تم زیادہ جہنم میں گئی ہو۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ وہ تکفرن العشیر، تم شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔
دوسری حدیث میں ہے شوہر اگر زندگی بھر کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے نوازتا ہے، کسی دن کھلانے پلانے میں نوازنے میں ذرا کمی ہو گئی، یہ کہنے میں عورت ذرا بھی سوچتی نہیں ما رأیت منک خیر قط، میں نے تم سے کبھی کوئی خیر دیکھا نہیں، فوراً ناشکری کر دیتی ہے عورتیں۔ تو لہٰذا جیسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے ویسے ہی بندوں کا بھی، مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم شریعت کی تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھو، جو تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ انسانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن اور احسان کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، تم میرا بھی شکریہ کرو، ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو، تمہارے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اس نے اللہ کے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا، اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ جو بندہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد دعا میں ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے 5 مرتبہ، اس نے ماں باپ کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ لہٰذا حضرات، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے، ماں باپ کا شکر گزار بندہ بن کر جینا ہے ہم سب کو۔ اور دیکھیے والدین کے بعد بیویوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کریں، شوہروں کے احسانوں کو مانیں۔ تمہارا شوہر صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، دھوپ میں چل کر جاتا ہے، گرمی سے گھبراتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور محنت مزدوری کر کے پتھر ڈھو کے بیوی بچوں کے لیے اتنا محنت کر کے جب وہ شام گھر کو آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی طرف سے ناشکری کی جملے سنتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے شوہر کو، بڑی ناشکری ہے وہ بیوی جو شوہر کے احسانات کو مانتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں کے احسانات کو مانیں۔ بڑے مالدار گھرانے کی بیوی تھی، مالدار باپ کے مالدار بیٹی تھی، غریب شوہر مل گیا، غریب سسرال مل گئے، کھانے کا معیار کم تک، پینے کا معیار کم تر، سونے کا معیار کم تک، ان سب کو برداشت کرتی ہے بیوی، صبر کرتی ہے شوہر کے ساتھ، ویسے ہی زندگی گزارتی ہے۔ بعض بیویاں تو اتنا احسان کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ شوہر کی تجارت ترقی نہیں کر رہی ہے، اپنے سارے زیورات نکال کے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، کہتی ہے تجارت میں لگاؤ کیونکہ تجارت میں بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تو شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں کے احسانات کو مانیں۔ صبح سے شام تک تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی خدمت کرتی ہے، گھر کی خدمت کرتی ہے، اپنا پیسہ تم پر لگاتی ہے۔ بڑا ناشکرا ہے وہ شوہر جو بیویوں کے احسانات کو فراموش کرتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی بھائیوں میں کچھ بھائی بڑے باکمال ہوتے ہیں، بڑے صاحب فن ہوتے ہیں، بھائیوں میں کوئی بھائی بڑا ہمدرد ہوتا ہے، بہنوں کو پڑھاتا ہے، بھائیوں کو پڑھاتا ہے، بہنوں کی شادیاں بھائی کرتا ہے، بھائیوں کو تجارت میں لگاتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یا تو اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، یا تو باپ بیمار ہے، یا تو باپ نادان ہے۔ بھائی باپ بن کر باپ کا رول ادا کرتا ہے اور بہنوں کی شادیاں کرتا ہے، بھائیوں کو کاروبار میں حصہ دیتا ہے، ہمدردی دکھاتا ہے۔ ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو چاہیے اس بھائی کی قدر کریں، اس بھائی کا زندگی بھر شکریہ ادا کریں جو بھائی آپ کو پڑھایا، شادی کرایا اور ہنر سکھایا۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے دیکھیے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کریں، اساتذہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یاد رکھیے ٹیچر غریب ہو سکتا ہے مگر آپ کو پڑھا کر آپ کو امیر بناتا ہے۔
استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بچوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ لہٰذا جس استاد کے پاس آپ پڑھے ہیں زندگی میں کبھی اس استاد کو مت بھولیے، اس ٹیچر کو مت بھولیے، زندگی بھر اس کے احسانات کا شکر بجا لاتے رہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے کوئی ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے کاروباری سرکل ہوتی ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی ہوگی، کسی مشکل میں آپ کو سہارا دیا ہوگا۔ زندگی میں ایسے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرات، آخری بات یہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ہم کو سکھائی ہیں جس میں شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہر وقت ہر دن 5 نمازوں کے بعد ایک دعا ہم کو سکھائی گئی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے اس دعا میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میں تیرا شکر کرتا رہوں اور اچھی بندگی کرتا رہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا الیک اوابا منیبا۔ اے اللہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے والا بندہ بنا، مجھے تجھ سے ڈرنے والا بندہ بنا۔ ان دعاؤں کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، اے اللہ جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔